كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کو امن سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایک رسول کو تمہیں میں سے بھیجا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور لوگوں کو صحیح زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا. جس گھر میں قرآن کا نور آ جائے وہاں امن سکون ساری چیزیں مل سکتی ہیں. جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پیدا ہو جائیں وہاں یہ سارے امکانات موجود ہیں. جیسے کہ عرب کلچر کے اندر اور اس وقت دنیا میں عموماً کیا کچھ ظلم نہیں ہوتا تھا انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ حکمرانوں کا. مگر کس طریقے سے اسلام نے وہ تصورات کو ختم کیے اور اسلام نے ایسی سوسائٹی قائم کی جس کی بنیاد پر ہر جگہ انصاف عدل ہونے لگا. چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اسے یقین ہو چلا کہ میرے لیے عدالت کا دروازہ کھلا ہے اور انصاف میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک امیر کے ساتھ ہوگا، امیر کے لیے بھی وہی ہوگا جو ایک غریب کے ساتھ ہوگا. اسی طرح سے ہر طرف خیر اور بہار دیکھنے میں آئی. مگر یہ برکت تھی اسلامی حدود کے نافذ کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں وہ اس چیپٹر کے اندر ہمارے زیر غور ہے. ہم نے کوشش کی کہ حدیث کی یہ مشہور کتاب بلوغ المرام اس کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ہر باب کا خلاصہ ساتھ ساتھ بتائیں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم اور مجرم کو ختم کرنے کے لیے جو اصول بتائے اگر اس پر عمل کیا جائے تو جرم کا بھی خاتمہ ہوگا، مجرموں کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی. لیکن کچھ لوگ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر دوسری طرف سے اس کی زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کچھ لوگ مجرموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، جرم اس طرح سے ختم نہیں ہوتا بلکہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اسلامی آداب میں یہ بات شامل ہے کہ پہلے جرم کی طرف لے جانے والے روٹس جو راستے ہیں ان پر پابندی لگائی گئی، ان پر قدغن لگائی گئی تاکہ وہ نتیجہ سامنے نہ آ سکے. اور اگر اس کے باوجود کوئی یہ کام کرے تو اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں. اسلامی سزاؤں کے بارے میں گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی کے ذریعے سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں. یا تو اس کے ورثاء مالی معاوضہ لے کر اس کو چھوڑ دیں، یا نہیں تو قتل کا بدلہ قتل سے لیں، قصاص کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. مگر یہ ڈیسیجن یہ خود وارثین کو بنانی ہے، نہ کورٹ اس میں دخل دے گا نہ حکومت اس میں مداخلت کر سکتی ہے. یہ اس کے وارثین کو طے کرنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ چاہیں کہ قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے، حکومت پابند ہے اس بات کی کہ وہ سزا اس کو نافذ کرے. اور اگر وہ یہ چاہیں کہ ہم قصاص کے بجائے صرف اس کی دیت لے لیں تو بھی جائز ہے. دیت کے سلسلے میں جو جنرل اصول بتایا گیا تقریباً وہ 100 اونٹوں کے برابر اس کی جو مارکیٹ ویلیویشن ہے اس کے مطابق اس کی قیمت لے لی جائے گی. اور اس کا اندازہ ایک اور حدیث میں جیسے کیا گیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قتل اس طرح کا ہوا تو آپ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا وہ 12,000 درہم کا تھا. قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیته 12,000
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ورثاء کے لیے 12,000 درہم دلوائے. تو یہ 12,000 درہم جو ہے چاندی کا سکہ ہے، سلور کوائنز. تو اس حساب سے ان کو یہ معاوضہ دیا گیا. تو اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر وارثین اس کا مالی معاوضہ لینا چاہیں تو اس اندازے کی رقم ان کو دینی پڑے گی اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. لیکن زنا ہو گیا کسی سے تو کتنے پیسے دیے جائیں گے؟ کوئی آپ میں سے آپ بولنا چاہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. جتنا بھی پیسہ دو پیسہ قبول نہیں ہوگا. ہاں، زنا کی جو سزا ہے پیسوں کے ذریعے سے معاف نہیں کی جا سکتی. چوری کی سزا اگر وہ یہ چاہے کہ میں کچھ مالی معاوضہ ادا کر دوں گا، فائن دے دوں گا، یہ نہیں قابل قبول ہوگی. یہ صرف جو بات ہو رہی ہے یہ قتل کے بارے میں، کیونکہ وارثین کو اس کا حق ہے. زنا کی جو سزا ہے وارثین کی مرضی پہ اس کو نہیں رکھا گیا. چوری کی سزا وارثین کی مرضی پہ اس کو نہیں رکھا گیا. وہ شرعی قانون نافذ ہوگا، وارثین مانے یا نہ مانے. زنا کی جو سزا ہے اس کو دے دی جائے گی. چوری اگر کسی نے کی، اس کے رشتہ دار کہیں کہ ہاتھ مت کاٹیے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ صرف قتل کے بارے میں ہے، کیونکہ ان کو 2 آپشن دیے جا رہے ہیں، یا تو وہ قتل کا مطالبہ کریں یا نہیں تو اس کا مالی معاوضہ لیں. اور مالی معاوضے کے بارے میں تقریباً جو بات بتائی گئی 100 اونٹوں کی قیمت، اور جو دوسرے کوائنز میں جو بات لی گئی تھی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا 12,000 درہم کا. اگر آپ کا اس مسئلے میں کوئی سوال ہو تو ہم قبل اس کے کہ آگے بڑھیں پہلے پوچھ لیتے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، آپ نے بتایا کہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ معاوضہ بھی لے سکتے ہیں اور وہ قصاص بھی لے سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کا قتل ہوا، اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے کوئی وارث نہیں ہے تو حکومت وقت فیصلہ کر سکتی ہے اس بارے میں کہ کون تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، اس کے مطابق وہ جس طرح مناسب سمجھیں گے وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اور آپ نے بتایا کہ کوڑے مارنے کے بارے میں جو بتایا آپ نے کہ جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ نہ ہو اس کو کوڑے مارے، کتنے کوڑے مارے جائیں گے اس کو؟ قرآن کریم سورہ نور میں 100 کوڑوں کا حکم ہے. تو یہ نص سے ثابت ہے، اس لیے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. 100 کوڑے مارے جائیں گے اس کو. جیسے کہ ابھی اسلامک حکومت میں نہیں ہے ہم لوگ، تو اللہ کا جو حکم ہے وہ عمل نہیں کرنے پہ گنہگار ہوتا بندہ. تو کسی بندے نے زنا کیا یا خون کیا یا چوری کی تو ڈیموکریسی کی سب سے اس کو سزا ملی، جو یہاں کا لا ہے، تو اس نے سزا کاٹ لی، اس کے بعد میں پھر بھی کیا اللہ کے نزدیک وہ گنہگار رہے گا کیا؟ دیکھیے، یہ جو سزائیں یہاں پر یا کسی بھی ملک میں کسی کو دی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگوں نے اپنے حساب سے فیصلے کیے ہوئے ہیں. اگر یہاں کی سزا اگر کوئی بھگت لے تو شرعی سزا جو ہے وہ معاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو توبہ کرنی پڑے گی. اگر کوئی ایسا اس نے کام کیا ہے جیسے آپ نے کہا زناکاری کا، اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو اس کو توبہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اگر چوری کسی نے کی ہے تو اس کے لیے توبہ قبول اس وقت ہوگی جب چوری کی گئی رقم جو مالک تھا، اصل اونر تھا، اس کو جا کر لوٹانا ہوگا. کیونکہ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندوں کا مسئلہ وہ آپس میں کلیئر نہ کر لیں. کسی کے پیسے آپ لے لیے اور کہتے ہیں یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک وہ بندہ جس کے پیسے یا زمین یا پلاٹ جو بھی آپ نے قبضے میں لی ہے اس کے ساتھ معاملہ طے نہ کر لیں. تو اسی طرح اگر چوری کرے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، بلا شک و شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، مگر اس کا یہ قانون نہیں ہے. اس لیے چوری کردہ جو بھی مال ہے آپ کے پاس واپس کر دیں. اگر مال نہیں ہے، مثلا آپ چوری کیے، سارا پیسہ ادھر ادھر کر دیا، اب آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ مال آپ کے پاس نہیں ہے تو جا کر اس کے پاس اس سے کلیئر کر لیں اپنے مسئلے کو. اگر وہ معاف کر دیتا ہے پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ، آپ نے بتایا کہ مقتول کے وارثین کو 100 اونٹ یا 12,000 درہم دیا جائے، تو ابھی کے حساب سے وہ کتنا پیسہ ہوگا؟ اب کہ ہر جگہ کا جو مارکیٹ ویلیو ہے الگ الگ ہے، اسی لیے جج اس کا صحیح فیصلہ کر سکے گا کہ اس وقت کی کیا حالات ہیں اس کے مطابق. اونٹ جو ہے کہیں کسی ملک میں بہت کم قیمت میں بھی ہے، کہیں بہت مہنگا بھی ہے. تو اس لیے صرف اونٹ کا مطلب ایک اندازہ ہے. اگر 100 اونٹ کے برابر قیمت لیں اور دوسرا آپ نے فیصلہ کیا 12,000 درہم کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں معاوضہ جو مالی لیا جائے گا اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے.
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ بیٹے کے بدلے قتل کیا جائے گا یا دیت ہوگی؟ ہاں، اس سے پہلے جیسے گزرا کہ باپ جو ہے بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، یہی حدیث ہے اور یہی علماء کا اکثر جو ہے فتویٰ ہے. صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ بات کی ہے کہ اگر باپ اتنا ظلم کرے کہ بیٹے کو جیسے ذبح کرتے ہیں اس طرح کا ذبح کرے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. نہیں صرف غصے کا اظہار کیا اور وہ قتل ہو گیا یا اس طرح کوئی بات ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں اس کا جو ہے قتل قصاص میں باپ کو نہیں مارا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال زنا کے تعلق سے ہے. جی اگر کسی نے زنا کیا تو پرانے زمانے میں 100 درے مارے اس کو پھر چھوڑ دیتے تھے. اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوزخ میں اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیے دوزخ میں اس کی سزا بہت ہیبت ناک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی حدیث کے اندر بہت تفصیل سے وہ بتایا کہ اس طرح کے لوگ جو برائی میں مبتلا تھے کتنے دردناک عذاب میں وہ مبتلا کیے گئے. تو اس لیے وہاں کا جو عذاب ہے وہاں کا کم سے کم عذاب بھی اگر سمجھنا ہم چاہیں، دنیا کی جو سب سے زیادہ پریشانی اور مصیبت ہے، تکلیف ہے، اس کو تصور میں لائیے، اور جہنم کا جو سب سے کم عذاب ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا. یعنی دنیا میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، آخرت میں جو سب سے کم عذاب ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بھاری ہوگا. تو زنا کی سزا تو اس سے زیادہ بھاری ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو یہاں پر ہم بتا یہ رہے تھے کہ یہ جو حدود اور دوسری جو چیزیں ہیں کس طریقے سے ان پر عمل کیا جائے گا. اس میں کورٹ میں باقاعدہ مقدمہ ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. بعض چیزوں میں وارثین کو حق ہے اور بعض جگہ صرف قاضی وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سيد الكونين والثقلين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. رمضان کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری نمازیں، ہمارا اعتکاف اور ہماری دیگر تمام عبادات قبول فرمائے. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے. اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے. عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے. پاک سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں. ساتھ سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں. اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے. جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے. شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے. ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے. آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں. بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال. فضائل اعمال ہر پیر شام 6 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ کو مانو، اس کی توحید کو تسلیم کرو. پرنور آیات والی، سب سے اعلیٰ بیان والی، وہ وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت، بہترین سبق والی. قرآن کو مانو، محمد کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد سے بعد الموت کو مانو، جنت اور دوزخ کو مانو. سب سے افضل کتاب. تصور یہ رہنا چاہیے کہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی. ڈاکٹر اسرار احمد سے جانیے اللہ کے کلام کا صحیح اور دلوں کو روشن کرنے والا بیان. تعلیم قرآن. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محمد سيد الكونين والثقلين. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اگر کسی کے ہاتھوں کوئی قتل ہو گیا تو اس کی اسلامی سزائیں کیا ہیں. ایک تو قصاص اور دوسرے مالی
मुआवजा, इसमें से उसके वारिसीन वो तय कर सकेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है और वो माहिर नहीं था लेकिन उसकी वजह से नुकसान पहुंचा तो उसके लिए भी शरई तौर पर पूरी सज़ा रखी गई है। जैसे एक वाक़या हो गया था, जैसे कहा गया कि मन ततब्बबा वलम यकुन बित्तिब्बि मारूफन फ़असाब नफ्सन, कि अगर कोई आदमी डॉक्टर होने की एक्टिंग किया और प्रॉपर तरीके से वो डॉक्टर नहीं था और उसकी वजह से किसी का कत्ल हो गया, फमा दूना फहुआ ज़ामिन, या कोई हिस्सा डैमेज हो गया वो उसका जिम्मेदार होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसमें तबीब की बात बताएगी, अगर वो माहिर एक्सपर्ट नहीं था लेकिन उसने किसी का ऑपरेशन कर दिया और उसका कोई हिस्सा डैमेज हो गया या वो मर ही गया तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा? वो डॉक्टर को उठानी पड़ेगी। और अगर आदमी पूरा नहीं मरा, कोई उसके साथ डैमेज वाली बात हो गई, कोई हिस्सा नाकारा हो गया, कुछ हो गया, तो उस हिस्से की जितनी दियत होगी जो शरई लिहाज से मुकर्रर की गई, मसलन शरई लिहाज से अगर किसी की उंगली आप जख्मी करके ख़त्म डैमेज कर देते हैं उसका एक जुर्माना रखा गया, कोई जो है पूरा हाथ डैमेज करता है उसका अलग जुर्माना है, कोई कान काट देता है उसका अलग जुर्माना, हर एक के मुकर्रर कर दिए गए। उसी हिसाब से फिर इस डॉक्टर के बारे में भी फैसला किया जाएगा। यहाँ सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं, ताकि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ीन मेडिकल पेशे के साथ वाबस्ता हैं वो हमसे नाराज़ ना हो। दुनिया भर में जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उन सब के बारे में यही कहेंगे कि चाहे वो डॉक्टर हो या कोई पेशा हो जिसकी वजह से इंसानों को नुकसान पहुंचा, मसलन एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और वो कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो उसका इंजीनियर है मसलन वो इंजीनियर था नहीं और उसने जो है ऐसी एक्टिंग की जैसे कि वो वाकई इंजीनियर है और उसने किसी तरह से वो बिल्डिंग का नक्शा खड़ा कर दिया। अब लोग उसके अंदर गए और वो नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर गलत प्लानिंग की वजह से वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, गिर गई उसके ऊपर, तो उसके साथ उसका जुर्माना लिया जाएगा। जो भी उसने हरकत की उसका कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। या इसी तरह कोई बिल्डर है, जो लोग मुख्तलिफ बिल्डिंगें वगैरह बनाते हैं, उन्होंने जानकर कोई ऐसी हरकत की कि बिल्डिंग जो है मजबूत ना हो सके और किसी वक्त भी उसकी छत गिर सकती थी, मगर लोगों को धोखा दिया और उसने बताया नहीं, चाहे मटेरियल गलत इस्तेमाल किया या जो उसूल तय थे उससे कम घटाकर उसने ये काम की कि मसलन लोहा जिस तरह का लगना चाहिए था वो क्वालिटी उसकी रिड्यूस कर दी या कम कर दी या इस तरह की कोई हरकत उससे हुई डिलिबरेटली, और उसकी वजह से घर में लोग गए नया घर समझकर और वो छत गिर गई। कौन जिम्मेदार होगा? वो बिल्डर उसका जिम्मेदार होगा, उसको उसका नुकसान देना होगा। या और शोबों से मुताल्लिक, मसलन कोई आदमी किसी का ड्राइवर है, गाड़ी लेकर वो चला रहा है, लाइसेंस नहीं था उसके पास मगर उसने झूठ बोला, और भी इसी तरह की कोई और कमजोरी थी और वो ड्राइव करते हुए, क्योंकि वो माहिर भी नहीं था, उसको मालूम भी नहीं था और वो उसका नुकसान हो गया, वो उसका जामिन होगा। अगर वो सब चीजें थी, ड्राइवर भी सही था, प्रॉपर वो ड्राइविंग कर रहा था, इत्तेफाक से हादिसा हो गया, तब वो जिम्मेदार नहीं है क्योंकि ये इत्तेफाक है। वरना अगर कोई आदमी अपने बास को बिठाया हुआ है, कोई अनबन हो गई थी, कोई समझिए कि थोड़ी ऊंच नीच हो गई, गर्मी सर्दी हो गई, अब वो कुछ कहा नहीं अपने मालिक से, जब वो बैठा ऑफिस जाने के लिए तो गाड़ी का रुख मोड़ दिया किसी गड्ढे की तरफ, खड्डे की तरफ, कहीं पर, जानकर कि तुमने मुझे डांटा था ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। तो अब वो ले जाकर कहीं और इस तरह से लगा दे गाड़ी को, तो इसका पूरा नुकसान उस ड्राइवर से लिया जाएगा क्योंकि वो उसने ये हरकत की है। और अगर आदमी मर जाएगा तो वो कत्ल की बात होगी क्योंकि डिलिबरेटली तुमने ये काम किया, जानकर अमदन तुमने उसको नुकसान पहुंचाया। तो पेशे के एतबार से जो लोग भी जिस पेशे के साथ वाबस्ता हों, अगर उनकी वजह से ऐसी गलतियां हो रही हैं तो फिर उसकी सज़ा यहाँ पर जो मुकर्रर की गई उसको भी हम सामने रख सकते हैं। और एक मरतबा ऐसे हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग हाजिर हुए और उन्होंने चाहा कि कत्ल की जो सज़ा है उसको पैसों के ज़रिए से पूरा कर दिया जाए, या एक केस हुआ जैसे बदकारी की सज़ा, उसको जो है पैसों के ज़रिए से पूरा कर दिया जाए, तो आपने इसका इनकार कर दिया। कुछ एक केस ऐसे हुआ कि आपस में मसला था और उसने चाहा कि फलां की सज़ा मुझे दे दी जाए, यानी बाप की सज़ा बेटे ने कहा मुझे दे दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रद्द कर दिया कि इस तरह से सज़ा नहीं दी जा सकती, जिसने कसूर किया है सज़ा उसी को उठानी चाहिए
یہ نہیں ہے کہ باپ غلطی کرے بیٹا یا بیٹا غلطی کرے باپ اس کی سزا اٹھائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو رد کر دیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب اس میں ایک اور بھی بات ہے جو قتل ہی سے تعلق رکھتی ہے، جیسے آج کل بہت سارے فارمیسسٹ کام کرتے ہیں دوائیں بنانے کا، دوائیں فروخت کرنے کا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دوا بنائی جا رہی ہے یہ زہر ہے انسانوں کے لیے، پھر بھی سپلائی کریں گے جان کر، تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے جان کر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو پوری سزا اس کو خود اٹھانی پڑے گی۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ دوا تو بنائی تھی صحیح طریقے سے لیکن اس کے اندر کوئی اور بات ہو گئی، مثلا غلطی ہو گئی، یا وہ آدمی پر اس کا کوئی اور نقصان دہ اثر ہو گیا، تو وہ پھر ذمہ دار اس صورت میں نہیں ہوگا، ورنہ دوا بنانے والا جو بھی دوا بنائے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے کس توازن کے ساتھ سزاؤں کا نظام بھی قائم کیا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس سے بڑھ کر، جس سے محترم، جس سے اعلیٰ نہ کوئی قانون بنایا جا سکا، نہ قیامت تک کوئی بنا سکتا ہے، کیونکہ پورے انسان مل کر اللہ تعالیٰ کے قانون کا مقابلہ کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جہاں پر گنجائش ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حکومتیں ہیں مگر اسلامی قانون نافذ نہیں، عدلیہ کا سسٹم تک قرآن و حدیث پر نہیں ہے، تو ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم عدالتیں اپنی ایسی ہوں جس میں قرآن و سنت کا قانون نافذ ہو سکے۔ آپ کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو پہلے ہم یہاں رکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات لے لیے جائیں۔ آپ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ آج کل ہے نا جو ہم لوگوں نے دیکھے موسٹلی جو پروسٹیٹیوٹ رہتا ہے، ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں پبلک جا رہی ہے، ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں، ابھی میرا دوست گیا ہو ایگزامپل، اس کو کیا سزا ہے، شریعت کیا بولتے ہیں، کیا اس کے اندر میرا رول رہے گا، کیا رول رہے گا؟ دیکھیے اگر آپ کو ماشاءاللہ کہ اگر کسی ملک میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کا دوست ادھر جا رہا ہے یا وہ بھی انوالو ہو سکتا ہے اس میں، تو آپ کا کیا کام ہونا چاہیے، یا کسی علاقے میں اس طرح ہو رہا ہے، تو پہلی چیز تو ہمدردی کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہ ہو یا ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اگر آپ بر وقت اس کو بتائیں گے، مثال کے طور پہ فلاں ملک میں فلاں شہر بہت ڈینجر ہے یا فلاں شہر میں فلاں محلہ بہت ڈینجر ہے، تو یہ آپ کی طرف سے ثواب کی بات ہوگی، نیکی ہوگی، اس لیے کہ ایک آدمی کو نقصان سے بچانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ نے اس کو نقصان سے بچا لیا، بھلے وہاں جاتا اس کو نقصان ہوتا یا نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ وہاں جانے سے آپ نے اس کو روک لیا، یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا تعاون ہوگا۔ دوسرا آپ کے ذمہ یہ بھی کام ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، کم سے کم آپ اپنی آواز ریز کریں، ان کو بتائیں کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ جیسے اسٹریٹ کرائم، بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ فلاں اسٹریٹ 6 بجے کے بعد بند، آپ نہیں جا سکتے وہاں، حالانکہ گورنمنٹ کا قانون نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کا اپنا بنایا ہوا گینگسٹر، کہ اگر آپ جو ہے وہاں جائیں گے تو وہ غنڈے ہیں یا آوارہ لوگ ہیں، وہ آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یا بعض جگہ قانون اس طرح کا اپنا آپس میں لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ فلاں پارک میں صرف فلاں ایریے کے لوگ جا سکتے ہیں، دوسرے نہیں جا سکتے۔ پبلک پراپرٹی حکومت کی پراپرٹی ہے، مگر اس میں وہاں کے رہنے والوں نے اپنی آوارہ گردی سے، غنڈہ گردی سے اس طرح کے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے صحیح اور بہتر جو آپ کر سکتے ہیں، پولیس کو آپ بتائیے، مقامی جو ذمہ داران ہیں ان کو بتائیے، ان کی توجہ ادھر دلائیے، کیونکہ یہ جرم ہے اور جرم کی سپورٹ کرنا بھی جرم ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ دیکھیے ذمہ داری تو بالکل یہ بڑی درد دل کی بات ہے، بہت پینفل ہے کہ اگر کہیں مسلمان ہو، مسلمانوں کے علاقے میں جرائم ہو، برائیاں عام ہو، تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہر جگہ جرم جہاں بھی ہو غلط ہے، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو۔ عربی بولنے والا اگر عربی میں گالی دے گا تو وہ گالی دعا نہیں سمجھی جائے گی، وہ گالی گالی ہے چاہے عربی میں بولے۔ اگر کوئی آدمی انگریزی میں دعا دے رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ انگلش میں دعا دے رہا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں، انصاف ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جو گالی دے گا چاہے کسی زبان میں دے وہ گالی ہے، برائی کہیں کرے وہ برائی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، حرام حلال جائز ناجائز یہ سب چیزوں کو ختم کر رہے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کبھی زمین پر بھی آ سکتا ہے، کبھی اسی حالت میں ان کو تہس نہس بھی کیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی ڈاکٹر ڈگری ہولڈر ہے
सनद याफ्ता है, लेकिन उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, तो उसके ज़रिए किसी मरीज़ का कत्ल हो जाता है, तो फिर इस्लामी शरीयत क्या कहती है? देखिए, अगर कोई डॉक्टर है, डिग्री होल्डर है, मगर एक एक्सपीरियंस तजुर्बा कम है और उससे ये गलती हो गई, बास काम ऐसे हैं जो अच्छे तजुर्बेकार ही को करने चाहिए। अगर उसके लिए इनफ तजुर्बा नहीं है, फिर वो कर रहा है, वो जमानत देगा उसकी, यानी जो भी हर्जाना है, जो भी नुकसान हुआ, उसको उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कोई ऐसा शख्स है जिसके पास एक्सपीरियंस है, गलती हो गई, हो सकता है गलती किसी के जरिए से भी हो, कभी कभी बड़े माहिरों से भी गलती होती है, अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है वो जो डिपार्टमेंट है या जो दूसरे मुताल्लिक़ा हैं वो उस पर गौर करें, वरना उस पर इतना हर्जाना नहीं होगा, क्योंकि वो सलाहियत भी रखता है, तजुर्बा भी है, बाई चांस ये बात होगी उससे। क्योंकि हमारे पास सवालात भी बहुत हैं, मगर टाइम हमारा मुख्तसर है, यहाँ पर हमें रोकना पड़ रहा है अपने प्रोग्राम को। इंतज़ार कीजिए हमारे आइंदा लेक्चर का, हाजिर होंगे मज़ीद मालूमात के साथ इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।